ہمیں یاد ہے کہ تقریباً جب میں 25 سال کا زیادہ ہے 26 کا ہوں گا تو آیت اللہ اور عظمیٰ بہجت سے خود ان کے گھر میں، کیونکہ ان کے صاحبزادے ہمارے استاد بھی تھے تو گھر میں بھی آنا جانا ہوتا تھا، خود میں نے کہا کہ بعض دفعہ دعا قبول نہیں ہوتی، دل بہت تنگ ہو جاتا ہے۔ یہ جو ایج میں نے بتائی وہ اس وجہ سے بتائی کہ ان کی گفتگو کا جو ان کا جواب ہے اس کا دار و مدار اس پر ہے۔ اب ظاہر ہے وہ دیکھ رہے ہیں، زیادہ میں 25 یا 26 کا تھا، تو آغا بہجت جو ہیں بعض دفعہ بہت ہی ایک خاص نقطہ کہتے تھے، وہ اس کی تشریح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دم سے ایسے دیکھا، کہنے لگے کبھی ایسا ہوا ہے تم نے 50 سال دعا کی وہ قبول نہ ہوئی ہو؟ 25 سال کے لڑکے سے وہ کہہ رہے ہیں تم نے کبھی ایسا ہوا ہے 50 سال دعا کی وہ قبول نہ ہوئی ہو؟ بس اتنا جملہ کہا۔ اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ظاہر ہے جو پہلی معلومات ہوتی ہے تم سے شوق لگا کہ بھئی یعنی اس کا مطلب ہے 50 سال بھی بعد ہماری کیفیت یہی ہونی چاہیے کہ وہ غنی ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، علیم حکیم ہے، وہ دے گا نہیں دے گا، اس کی مرضی ہے۔ ہم کسی ایسے اللہ سے نہیں مانگ رہے ہیں جس کے پاس صرف پاور ہے، ہم ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں جو عادل ہے، علم رکھتا ہے، حکمت رکھتا ہے، اس کے بغیر نہیں وہ کام کرتا، ہمارے لیے بہتر جو ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ البتہ بعض دفعہ اس میں امتحان بھی ہوتے ہیں، زندگی میں دنیا بنی امتحان کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کبھی کیا ایسا ہوا ہے کہ 50 سال دعا مانگی وہ قبول نہ ہوئی، اس کے بعد خود بھی ایسے کر کے مسکرائے؟ اور فوراً میرے ذہن میں جو ہے یہی والی باتیں آئیں، ساتھ میں حضرت ابراہیم کا موضوع آیا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں طویل عرصے تک دعا مانگنی ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں جو دعا ہم مانگتے ہیں اور دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے۔ یہ جو بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ سے مانگتے رہیں تو اللہ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں؟ یا رسول اللہ اور اہل بیت علیہ السلام توسل نہ کریں تو کس سے کریں؟ کوئی تکلف کی بات نہیں کہ وہ برا مان جائیں گے۔ مثال کے طور پہ ہم کہیں کہ کل بھی میں نے مولا علی کو پکارا تھا، آج بھی پکاروں، تو وہ بھی کہیں گے پیچھے پڑ گیا ہے۔ کہا جائے گا نہیں، ان کی یاد جتنی زیادہ وہ اچھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنا زیادہ ذکر اچھا ہے۔ کیوں کہ جو رسول آل رسول سے ہم کانٹیکٹ میں ہوں گے ہمارا دل نورانی ہوتا ہے، اور مانگنا ظاہر انہی سے ہے۔ اگر دعا قبول ہوئی لیکن اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو روایتوں میں ہے کہ جب نام اعمال ملے گا تو مومنین پریشان ہو جائیں گے۔ پریشانی کیسی؟ تعجب والی پریشانی۔ یہ کس کا نام اعمال ہے؟ یعنی سارا آدمی کو اپنا پتا ہے کہ میری تو اتنی اچھی کوئی کام، میرے اتنے اچھے کام نہیں تھے، یہ اتنے اچھے جو کام ہیں، یہ جو اتنا زیادہ ثواب ہے کس کے بدلے؟ تو جواب آئے گا جو دعائیں تم نے مانگی تھیں اور قبول نہیں ہوئی اس کی جزا ہے۔ بس اگر دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو مطمئن ہو جائیں وہ ضائع نہیں ہوتی، اس کی ایک جزا ہے۔ اور اگر قبول نہ ہو اور پھر دعا مانگی جائے تو اور زیادہ ثواب ہے، یعنی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مایوس نہیں ہیں۔ اور اگر نہ ہو، بعض دفعہ ٹائم گزر جاتا ہے، تو پھر انسان مطمئن ہو جائے کہ یہ اللہ ہی کی مصلحت تھی۔ البتہ بعض دفعہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اپنی پالیسی کیا تھی۔ مثال کے طور پر امتحانوں کے زمانے میں پاکستان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، سن غلط بات ہے، مسجدیں ویسی بھری ہونی چاہیے، امتحانوں کے زمانے میں کیوں؟ کس نے کہا ہے کہ نماز پڑھنے سے خود بخود یاد ہو جائے گا؟ نا، نماز پڑھنے سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں لگاتار کام کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، لیکن کتاب کھولنی ہوگی۔ کسی بھی دعا کو پڑھ کر کسی بھی منت کے ذریعے سے پیپر خود نہیں بھرے گا، وہ خود ہی کرنا ہوگا۔ ہم اس کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں۔ لہذا امتحان سے پہلے مسجدیں بھرتی ہیں، چلو تھوڑا اس میں لاجیکلی بات ہے۔ رزلٹ والی رات بابا مسجد کا کیا کام ہے؟ رزلٹ تو بن چکا ہے پہلے ہی۔ اب یہاں پر ممکن ہے آپ سوچیں کہ یہ تو ہم بالکل ہی ایسی بات کر رہے ہیں لوگوں کو بے دین بنانے والی۔ نا، یہ جب پاس نہیں ہوگا تو بے دین ہو جائے گا۔ اس کو کس نے کہا ہے پاس ہوگے تم نماز پڑھنے کے ذریعے سے؟ نا، محنت سے پاس ہوگے۔ تم اللہ سے محنت کی دعا کرو، حافظے کی دعا کرو، لیکن کرنا خود ہوگا۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دعاؤں کے پیچھے ایک سلسلہ ہونا چاہیے اور ایک پالیسی بھی ہونی چاہیے۔